بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، اس وقت امت مسلمہ دین کی بہت زیادہ ناقدری میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی اہمیت ان کے سامنے نہیں ہے۔ دنیا سامنے ہے، دنیا کے نفع سامنے ہیں، دنیا کی زندگی نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے دنیا کا نفع جہاں سے ملتا ہوا نظر آتا ہے اس کے لیے اپنی ساری طاقت خرچ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ دین کا نفع نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ اوجھل ہے، اس لیے آج امت مسلمہ دین کی ناقدری کا ارتکاب کر کے دنیا میں ایسے مگن اور مبتلا ہو گئی ہے کہ اللہ اور اس کے نبی سے، دین سے، قرآن سے بہت زیادہ غفلت اور دوری ہو گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھئی یہ بچے خاموش ہو جاؤ، بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری اگلی نسل سے، ہماری نوجوان نسل سے، بچوں سے، بچیوں سے، سب ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کے جو طریقے ہیں اور آپ کی زندگی کا جو نور ہے وہ نکلتا چلا جا رہا ہے، اور اب یہ سلسلہ یہاں تک جا پہنچا ہے کہ اب امت مسلمہ کے کسی نوجوان اور کسی کافر نوجوان میں بظاہر فرق نظر نہیں آتا، وہ بھی انہی بدکاریوں میں مبتلا ہیں جن میں کفار مبتلا ہیں، وہ بھی اسی بے حیائی کا شکار ہیں جس میں کفار کی نسل مبتلا ہے۔ تو آج فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور زندگی بہت زیادہ کفار کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے اور دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بڑی خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ جب انسان گرتا ہے، جب کوئی انسان گرتا ہے تو گر کر کسی اسٹیج پر ٹھہر نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دین کے، اس کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور اس کا ایمان پہ باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی کہ جنہیں اللہ پر بھی اعتراض ہے، اللہ کے نبی پر بھی اعتراض ہے، وہ لوگ
اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ظاہر ظہور نہیں ہو سکتے، لیکن اس معاشرے میں چھپے چھپے ان بھیڑوں میں کالی بھیڑیں ایسی بہت موجود ہیں، خصوصاً یونیورسٹیوں سے پڑھنے والے اور کالجز سے پڑھنے والے اور بڑے بڑے اداروں سے پڑھنے والے اور جدید ترقی یافتہ قسم کے لوگ اور نئی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن بیچاروں کو اللہ ہی کے بارے میں شک ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اور قیامت کا انکار کرتے ہوئے بھی وہ نہیں کتراتے۔ ایسے بہت سے نوجوان ملے ہیں اور ملتے رہتے ہیں، اور یہ وجہ ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کے سامنے دنیا ہے اور دنیا کے منافع ہیں اور دنیا کی دولت ہے اور دنیا کے عہدے ہیں اور دنیا کی شہرت ہے، لہٰذا انہوں نے پیسے کے شوق میں، عہدے دار بنانے کے شوق میں، مالدار بنانے کے شوق میں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، مدارس سے دور رکھا، علماء سے دور رکھا، قرآن سے دور رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہے اور وہ دین ہی سے بیزار ہونا شروع ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان اچھی اچھی تنخواہوں کے شوق میں اور انسان عزت اور شہرت کے شوق میں اور اچھے مکان میں رہنے کے شوق میں اور اچھی گاڑی میں سفر کرنے کے شوق میں اپنے بچوں کو دین سے کاٹ دے اور دنیا دار بنا دے، جبکہ ہمارا دور ایسا پرفتن دور ہے کہ چاروں طرف ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے روپ تو اسکالروں والا دھارا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور بڑا ذہین اور فطین اور بڑا مجتہد قسم کا انسان ثابت کرتے ہیں، اور ایسے بہت لوگ ہیں جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ایسے ڈاکوؤں کی بھرمار ہے، ایسے چوروں کی بھرمار ہے، ایسے بہروپیوں کی بھرمار ہے کہ جو اسکالروں کا روپ دھار کے امت مسلمہ کا ایمان لوٹ رہے ہیں، ان کو دین سے بیزار کر رہے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے نبی سے بیزار کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے اسلاف سے بیزار کر رہے ہیں، مشائخ سے بیزار کر رہے ہیں، علماء سے بیزار کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ نے آج سے بہت عرصہ پہلے کہا تھا، جب کبھی دیکھو کہ کوئی شخص اہل علم سے متنفر کر رہا ہے اور اسلاف سے متنفر کر رہا ہے، اہل اللہ سے متنفر کر رہا ہے، اس کی مجالس میں اہل اللہ کی غیبتیں ہوتی ہیں، علماء کی غیبتیں ہوتی ہیں، ان کے عیوب کو اچھالا جاتا ہے، تو وہ فرماتے تھے پکی بات ہے، تم تحقیق کرو، تمہیں اس کا سلسلہ کہیں یہودیوں سے ملے گا، نظر آئے نہ آئے، یا تو ان کا ایجنٹ ہوگا، یا پھر ان کا پڑھایا ہوا ہوگا، یا پھر ان سے متاثر ہوگا، کوئی نہ کوئی ربط اس کا یہودیوں سے نکلے گا۔ اس لیے کہ ہمیشہ سے جب سے یہودیوں نے اسلام پہ ہلہ بولا ہے اور یلغار شروع کی ہے، تو انہوں نے اس نقطے کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہے کہ امت مسلمہ جب تک اپنے مشائخ کے ساتھ، جب تک اپنے علماء کے ساتھ، جب تک اپنے مسجد کے ائمہ کے ساتھ، اور جب تک اہل دین اور اہل علم کے ساتھ منسلک ہے، تب تک ان کو دین سے ہٹانا آسان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، اپنے لوگ ڈال دیتے ہیں بیچ میں، اور وہ کسی ایک فرقے کے نمائندے بن کر ایسے، بیٹا ویڈیو مت بناؤ، ایسے غلط قسم کے نعرے لگاتے ہیں، ایسے غلط قسم کے نظریے پیش کرتے ہیں کہ دوسرے فرقے والا بھڑک جاتا ہے اور قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، FIRیں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ملک کا امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور لوگ یہ حال دیکھ کر کہتے ہیں
یار ان دین والوں سے تو اللہ بچائے کہ جو آپس میں نہیں بن رہے، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں، تو ہم کون سے دین کو قبول کریں، کون سے دین کو فالو کریں؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ہمارے دشمنوں اور اللہ اور اس کے نبی کے دشمنوں کا بنیادی حربہ ہے، اساسی حربہ ہے کہ وہ اہل دین سے، اہل علم سے اور اسلاف سے اور اہل اور مشائخ سے کسی نہ کسی طریقے سے کاٹنے اور متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، یہ ملک چونکہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہے، اس ملک کی جڑوں میں لاکھوں انسانوں کا خون ہے اور ہزاروں ماؤں بیٹیوں کی عصمتیں اس ملک کی کے درخت کی جڑوں میں ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایسا بنایا ہے کہ فتنے اٹھانے والے اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ اہل حق کو غلبہ دیتے ہیں، اور اہل حق ہمیشہ حق کی پرچار کرتے ہیں، حق کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور یہ مدارس اور یہ تبلیغ کا کام اور یہ خانقاہیں اور علماء حق، یہ سب کے سب وہ ہیں جو دین کے پہرے دار ہیں، دین کے چوکی دار ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری نسل کو ارتداد سے بچایا ہوا ہے، ہماری نسل کو بے دینی سے بچایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بتا رہے تھے کہ 300 سے اوپر بچے ہیں جو یہاں پڑھ رہے ہیں، 300 سے اوپر بچے پڑھ رہے ہیں یہاں جو پڑھا رہے ہیں۔ یقیناً ان کی تنخواہیں اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں پڑھانے والوں جتنی تو نہیں ہے نا، اتنی تنخواہیں تو نہیں ہیں، نہ ان کو اتنی مراعات میسر ہیں، نہ ان کو، اگر ان میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو پینشن بھی نہیں ملتی، اور اس کو یہاں اسکولوں کی پڑھائیاں 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے 3 پیریڈ اور بڑی بڑی تنخواہیں، اور یہاں سارا دن متھا ماری کرنی پڑتی ہے، سارا دن بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور بچوں کا قرآن سننا ہوتا ہے، بچوں کا سبق سننا ہوتا ہے، اور بچوں کو یاد کرانا ہوتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد بھی تنخواہیں تھوڑی تھوڑی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بچے جو ٹوپیاں پہنے، سفید لباس پہنے، اور ان کے چہرے نورانی، ہر وقت باوضو رہ کر قرآن کو سینے سے لگا کر قرآن پڑھ رہے ہیں، تو بتائیے یہ باہر کے آوارہ لڑکوں کی صحبتوں سے بچے ہوئے ہیں کہ نہیں بچے ہوئے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اور کتنے بڑے محسن ہیں یہ ہمارے لیے علماء اور یہ قراء اور یہ حفاظ، جنہوں نے اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پہ گزارے کروا کے آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، آپ کے بچوں کو قرآن کا قاری بنایا، آپ کے بچوں کو حامل قرآن بنایا، آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کیا، آپ کے بچوں کو ٹائم دے کر آپ کے بچوں کو بری صحبت سے بچایا۔ اور کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو خود تو بڑے شریف ہیں، لیکن چونکہ بچوں کو انہوں نے کنٹرول نہیں کیا، بچوں کو انہوں نے اچھا ماحول نہیں دیا، صبح چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، پھر ٹیوشن چلے جاتے ہیں، اسکولوں میں ٹیوشنوں میں ہر قسم کے آوارہ اور برے قسم کے بچے اور بگڑے ہوئے قسم کے بچے، ان کی صحبت ان کو ملتی ہے۔ لہٰذا ہوتے 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 وہ چرس پہ لگ جاتے ہیں، آفین پہ لگ جاتے ہیں، شراب پہ لگ جاتے ہیں، زنا میں لگ جاتے ہیں، بدکاریوں میں لگ جاتے ہیں، ہیرونچی بن جاتے ہیں۔ ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات ہیں دنیا میں کہ ایسے بچے بگڑ گئے۔ یہ ہم ان کے احسان مند ہیں، علماء کے، اہل دین کے اور مشائخ کے، جنہوں نے اپنی جان کی اور اپنی خواہشات کی، اپنی ضروریات کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر بار کی قربانیاں دے کر ہمارا بھی دین بچایا ہوا ہے اور ہماری نسلوں کا بھی دین بچایا ہوا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے جیسے ہم دنیا کا سوچتے ہیں ایسے ہی ہمیں آخرت کا بھی سوچنا چاہیے۔ آج عمومی طور پہ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی بچہ کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور پوزیشن ہولڈر ہے کہ نہیں، اور پھر آگے کون سی نوکری کرے گا اور کون سا بزنس کرے گا، کون سا کاروبار کرے گا۔ بچوں کے بزنس، بچوں کی نوکریاں،
بچوں کے گھر، بچوں کے لیے گاڑیاں، بچوں کے لیے اچھا کھانے پینے کا انتظام، بچوں کے لیے اچھی پوشاک اور اچھا لباس، بس اسی کی فکر رہتی ہے۔ جو بچیاں ہیں ان کے لیے یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کے رشتے کسی بڑے لوگوں کے گھروں میں ہوں، مالداروں کے گھروں میں ہوں، اور بچوں کے بارے میں یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ کسی اچھی نوکری پہ لگ جائیں، جس کی بچیوں کے رشتے ہو جائیں اور جن کے بچے نوکریوں پہ لگ جائیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا ہوں، میرا سارا اللہ نے بوجھ اتار دیا ہے۔ اور اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کے بچے بڑی بڑی نوکریوں پہ تو لگ گئے لیکن بچوں نے ناظرہ قرآن بھی پڑھا ہے، کہتے ہیں بس وہ کیا کریں جی، آخر زمانے کو بھی تو منہ دینا ہے۔ بچوں کو نوکریوں پہ لگا کے وہ سبکدوش ہو رہے ہیں، بچیوں کے بڑے مالداروں کے گھروں میں رشتے کروا کے وہ سبکدوش ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اطمینان کے لیے دو باتیں فرمائی ہیں، دو باتیں، ان میں سے ایک، عرب جو جاہل تھے اسلام سے پہلے، عرب جو جاہل تھے وہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، اور وہ وجہ یہ بتاتے تھے کہ بھئی بچی ہوگی نا تو اس کو تو کما کے کھلانا پڑے گا، اور بچہ ہوگا تو چلو وہ خود بھی کمائے گا ہمیں بھی کھلائے گا، لہٰذا بچیوں کی ضرورت نہیں ہے، بچی ہو جائے تو اس کو دفن کر دو۔ یہ عام رواج تھا جاہل عربوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کو بدگمانی تھی نا کہ کہاں سے کھائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدگمانی اور بے یقینی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ لوگو فقر فاقے سے، تنگی سے، تنگ دستی سے، غربت سے ڈر کر اپنے بچوں کو قتل مت کرو، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں ان کو بھی دے دیں گے، وہ تمہارے حصے کا نہیں کھائیں گے، ان کی روزی ان کو الگ ملے گی۔ ایک بات، اور ایک بات یہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ ان دو آیات میں اگر میں اور آپ ان دو آیات کے آئینے میں غور کریں، ان دو آیتوں کے ترازو میں ہم اپنے ایمان کو، اپنے جذبات کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو تولیں تو بتائیے ان دو آیتوں پہ ایمان ہے؟ ان دو آیتوں پہ کتنا عمل ہے؟ ان دو آیتوں پہ کتنی توجہ ہے؟ ان دو آیتوں کے بارے میں ہم کتنے فکر مند ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں بچوں کی روٹی کا فکر نہ کرنا، بچوں کی روٹی میرے ذمے ہیں، تمہارے ذمے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، بے شک کریں، آپ کے بچے ہیں، لیکن اتنی فکر نہ کریں کہ بچوں کی روٹی کی فکر میں مگن ہو کر آپ بچوں کے دین سے غافل ہو جائیں، بچوں کو بے دین بنا دیں، بچوں کو دہریوں کی صحبت میں بھیج کے ان کو بھی دہریہ بنا دیں، ان کو بے دین بنا دیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ بچوں کی روٹی کی فکر اور بچوں کے فیوچر کی فکر بعد میں کریں، اس سے پہلے بچوں کے دین اور بچوں کی آخرت کی فکر کریں۔ یہ بھی سوچیں کہ بچہ بڑا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا، بے شک سوچیں، لیکن اس سے پہلے یہ سوچیں کہ بچہ اگر نیک نہ بنا تو کیا ہوگا۔ اگر بچہ نیک نہ بنا اور آپ اس کو بدکار چھوڑ کے مر گئے اور آپ نے محنت نہ کی، آپ نے فکر نہ کی، اسے بے دین چھوڑ کے مرے، تو اس کو تو سزا اس کے مرنے کے بعد ملے گی، لیکن اس کی سزا آپ کو قبر میں پہلے ملے گی۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کرتے، اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے نبی سے، قرآن سے اور سنت سے جوڑنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتے، ایسے ماں باپ کو ان کی قبروں میں جانے کے بعد سزا ملے گی، کیونکہ ذمہ داری نہیں نبھائی، ذمہ داری نہیں نبھائی۔
اس لیے میرے دوستو، آپ سارے بھائی یہ نیت کریں. آپ میں ایسے بہت سارے ہوں گے جو ان کے سرپرست ہوں گے، ان بچوں کے سرپرست ہوں گے، لیکن ایسے بھی بہت ہوں گے کہ جن کے بچے ابھی یہاں نہیں آئے، ان کے بچے ابھی گلیاں ناپ رہے ہیں، ان کے بچے بھی بائکوں پہ بھاگ رہے ہیں، ان کے بچے بھی باہر تھڑوں پہ بیٹھ کے 2-2 بجے تک فیس بک دیکھتے ہیں، اجتماعی طور پہ بیٹھ کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ایسے بہت سے ہوں گے. توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور بچے ہمارے پاس امانت ہیں، اس امانت کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں. یعنی کہ ان کو دین کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے ساتھ جوڑیں، ان کو نیک بنائیں، ان کو ٹائم دیں. دیکھیں بہت سے لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ بھائی بچے کو نیک بنانے کے لیے ڈال دو اس کو مدرسے میں، خود ہی بن جائے گا. نہیں، اس سے بھی نیک نہیں بنے گا. بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ وہ اس کا گھر ہے، ماں کی گود ہے، باپ کا کندھا ہے، باپ کا سایہ ہے. سب سے پہلے بچے کی وہاں تربیت ہوتی ہے. اپنے گھروں میں تربیت کا ماحول بنائیں. اب باپ بیٹھ کے صوفے پہ سگریٹ پی رہا ہے اور سامنے LCD لگی ہوئی ہے، تو اس کے بچے غوث بنیں گے، کتب بنیں گے، کیا بنیں گے؟ وہ بھی یہی کریں گے. اس لیے جو باپ نیک نہیں ہیں، اب ان کے بچے ہو گئے ہیں، تو بھائیو اپنی ذات کی خاطر نہ صحیح، بچوں کی خاطر ہی نیک بن جائیں. اس لیے کہ بچے سنتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں، نوٹ زیادہ کرتے ہیں، نقل زیادہ کرتے ہیں. سنتے کم ہیں، نقل زیادہ کرتے ہیں. اس لیے کہ سننے کے لیے جس سمجھ کی ضرورت ہے، سن کر سمجھنے عمل کرنے کے لیے جس درجے کی سمجھ کی ضرورت ہے، بچوں کے پاس وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. لیکن نقل کرنے کی بچوں کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے ہم خود نیک بنیں. جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑیاں رکھیں. اسے مولویوں کا روپ نہ جانیں، اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ جان کر اس کو اپنانے کی کوشش کریں. آپ کا بچہ آپ سے پوچھے گا، ابو پہلے تو آپ کو داڑھی نہیں تھی، اب آپ داڑھی رکھتے ہیں، آپ نائی کے پاس نہیں جاتے، تو آپ اسے رو کے کہیں، بیٹا اب تک تو میں اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کیے ہوئے تھا، اب میں نے نیت کر لی ہے کہ میں اپنے نبی کا وفادار امتی بنوں گا. میرے نبی کے چہرے پہ بھی یہ سنت تھی، اس لیے میں نے بھی سجائی ہے، اور انشاءاللہ میرا بچہ بڑا ہوگا نا تو وہ بھی اپنے چہرے پہ سجائے گا. بتائیے آپ کا یہ عمل آپ کے بچے کے فیوچر کو، آپ کے بچے کے مستقبل کو سنوارے گا کہ نہیں سنوارے گا؟ آپ پہلے ٹوپی نہیں پہنتے تھے، اب پہننا شروع کر دیں. آپ کا بچہ کہے گا، ابو آج کل پہلے آپ صرف جمعے کی نماز کے لیے ٹوپی پہن کے جاتے تھے، اب آپ سارا دن ٹوپی پہنتے ہیں، آپ کو سر میں درد ہے، آپ کو دھوپ لگتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹا بچہ ایسے ہی سوال کرے گا نا. آپ اسے کہیں کہ بیٹا آج تک میں نے اپنے نبی سے بے وفائی کر رکھی تھی، اب میں نے نیت کر لی ہے کہ میں اپنے نبی کا وفادار غلام اور امتی بن کے جیوں گا، چونکہ میرے نبی ہمیشہ سر ڈھانک کے رکھتے تھے، لہٰذا میں نے بھی نیت کر لی ہے، میں بھی سر ڈھانک کے رکھوں گا. اپنے گھروں میں اپنے نبی کا کردار پیش کریں، اس کو دیکھ کے آپ کے بچے بدلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، آپ بیوی پہ بھی کبھی چڑھائی کرتے ہیں، کبھی بچوں پہ چڑھائی کرتے ہیں، کبھی بیٹی پہ چڑھائی کرتے ہیں، کبھی ماں باپ پہ بھی چڑھائی کر دیتے ہیں. لیکن اب آپ غصے کو پینا شروع کر دیں، برداشت کرنا شروع کر دیں، ادب احترام کرنا شروع کر دیں، بیوی سے حسن سلوک شروع کر دیں، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینا شروع کر دیں، اپنے بچوں پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں. چند دن کے بعد آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے، ابو آج کل آپ ڈانٹتے نہیں ہیں؟ اب ان سے کہیں کہ میرے بچوں، میں نے آج تک حضور سے بے وفائی کر رکھی تھی، اپنے نبی کے اخلاق سے دوری کر رکھی تھی، اب میں نے نیت کی ہے کہ میں بھی اپنے نبی کا سچا غلام بن کر بردباری اور برداشت کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی گزاروں گا. بتائیے یہ بچہ، اس بچے کو آپ کے ان 2 جملوں سے جو سبق ملے گا وہ ساری کتاب پڑھانے سے نہیں ملے گا. ساری دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں،
جتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں، جتنی بدماشیاں ہو رہی ہیں، جتنی تخریب کاریاں ہو رہی ہیں، ان سب کی جو وجہ ہے نا وہ ماں باپ کی عدم تربیت ہے۔ یہ چور آسمانوں سے نہیں آئے، یہ کسی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، کسی ماں کی گود سے نکلے ہیں۔ یہ تخریب کار اور یہ دہشت گرد اور یہ بدامنی پھیلانے والے اور یہ موبائل کو چھینتے چھینتے اوروں کی زندگیوں سے کھیلنے والے، یہ آسمان سے نہیں آئے، یہ زمین سے نہیں نکلے، یہ ماؤں کی گودوں سے نکلے ہیں، یہ کسی باپ کے پلے ہوئے ہیں۔ ان کے باپ نے، ان کی ماؤں نے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں بٹھایا، مسلمان کی قیمت نہیں بٹھائی، نبی کی تعلیمات سے ان کو آشنا نہیں کیا، لہذا وہ ٹارگٹ کلر بن گئے، وہ موبائل کے پیچھے اوروں کی جانیں لینے والے بن گئے۔ تو بھائی آپ سب سے درخواست ہے، اپنے گھروں میں تربیت کا ماحول بنائیں، اپنی ذات کے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کی خاطر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں۔ اذان ہو رہی ہے، ابا خراٹے لے رہے ہیں تو بچے کو کیا سبق ملے گا؟ اذان ہو رہی ہے، امی موبائل دیکھ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے اور امی کچن میں بیٹھی ہوئی ہے، اذان ہو رہی ہے اور امی واٹس ایپ پہ گپیں لگا رہی ہے، اذان ہو رہی ہے اور باپ فیس بک کی پوسٹیں چیک کر رہا ہے، تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ بچہ نمازی بنے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس پوری تفصیل کو سن کر اب آپ اس آیت میں غور کریں گے تو ہمیں اپنا آپ مجرم لگے گا کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر کی مائیں جب وہ پیٹ میں ہوتے تھے تو کوئی مشتبہ لقمہ نہیں کھاتی تھی، ہر وقت باوضو رہتی تھی تاکہ پیٹ میں بننے والا بچہ وضو کی حالت میں بنتا رہے، اس لیے کہ وضو کی حالت میں جب بچہ پیٹ میں بنے گا یقیناً اس پہ اثر پڑے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ ہیں، ایک دفعہ دعا مانگ رہی تھیں، اللہ والی ہیں، دعا مانگ رہی ہیں، مصلی پہ بیٹھی رہتی تھی، دعا کر رہی ہیں۔ اچانک دعا کرتے کرتے ان کے چلو میں، یہ دعا کا جو چلو ہے نا، دعا کا چلو، دعا کے ہاتھ، اچانک ان کے سینے سے 2 ننھے منھے ہاتھ نکلے اور ان ہاتھوں کے ساتھ وہ بھی دعا کرنے لگ گئے۔ ایک دم گھبرا گئیں، مصلی چھوڑ کے دوڑی اپنے خاوند کی طرف، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور کہیں گے کیا ہوا؟ کہنے لگی میں ابھی بھی دعا کر رہی تھی نا، میں نے یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو میری چھاتی سے 2 ننھے منھے ہاتھ نکلے اور وہ بھی میرے ساتھ یوں دعا کرنے لگ گئے، میں ڈر گئی، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا گھبراؤ نہیں، تیرے پیٹ میں ولی اللہ ہے، تیرے پیٹ میں ولی اللہ ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے 2 عجیب کام لیے۔ ان کی زندگی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن ان سے اللہ نے 2 بڑے عجیب کام لیے۔ وہ 2 عجیب کام کیا لیے؟ کارخانے نہیں بنوائے اللہ نے ان سے، 2 بچے اللہ نے ان سے تیار کرائے۔ کتنے بچے تیار کرائے؟ سب بتائیے، کتنے بچے تیار کروائے؟ 2 بچے۔
ایک بچہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، ایک بچہ ان کا اپنا بیٹا تھا۔ انہوں نے ان دونوں اپنی آستینیں چڑھا کر پورے عزم اور پورے جذبے کے ساتھ اپنی ساری صلاحیتیں ان دو بچوں پہ خرچ کر دیں۔ اور اتنی تندہی اور توجہ کے ساتھ ان کی تربیت پہ توجہ رکھی کہ ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب، ان کے شیخ مرشد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، ان کے شیخ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے چوٹی کے ولی تھے۔ تو ان کا تعلق تھا حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے ساتھ، تو وہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو خطوط لکھتے رہتے تھے کہ مولوی یحییٰ صاحب آپ نے میرے شیخ کی خدمت کی ہے، یعنی حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی کی، تو آپ کبھی کبھی میرے پاس آیا کریں، آپ سے مل کے مجھے بڑی راحت ہوتی ہے، آپ ضرور ہمارے پاس آیا کریں، کچھ وقت آ کے رہا کریں۔ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب نہیں جاتے تھے، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے اللہ والے ان کو خطوط لکھتے تھے اور یہ نہیں جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے خط لکھا اور کہا حضرت آپ بڑے عرصے سے مجھے آنے کو کہہ رہے ہیں لیکن میں نہیں آ پا رہا تھا، اس لیے کہ زکریا کی تربیت نے میرے پاؤں میں زنجیریں باندھ رکھی تھیں۔ زکریا کی تربیت نے میرے پاؤں میں زنجیریں باندھ رکھی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے زکریا کا اب اللہ سے تعلق بن گیا ہے، اب میں ضرور حاضری دوں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی توجہ کے ساتھ انہوں نے ان کی تربیت کی۔ دو بچوں پہ انہوں نے محنت کی، ایک کا نام الیاس تھا، ایک کا نام زکریا تھا۔ ایسی ان بچوں پہ محنت کی کہ آگے چل کر دنیا نے ایک کو بانی تبلیغ اور مجدد دوران حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانا، اور دوسرے کو دنیا نے قطب الاقطاب امام المحدثین فی عصرہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانا۔ دو بچے تھے۔ آج اس کا شوق نہیں ہے، اس کا شوق ہے کہ میرا بچہ کوئی ایسی ڈی سی بنے، کوئی آغا خان کا بڑا ڈاکٹر بنے، کوئی بڑا انجینئر بنے، کوئی سیاستدان بنے، شہرت ہو، نام ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بس ایسے بچے کا باپ بننے کا شوق ہے۔ ایسے بچے کا باپ بننے کا شوق نہیں ہے جو قیامت کے دن سرخرو ہو۔ میرے دوستو، اگر آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے باپ بن گئے، بڑے بڑے انجینئروں کے باپ بن گئے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے باپ بن گئے، اور بڑے بڑے مشہور ترین لوگوں کے باپ بن گئے، عہدے داروں کے باپ بن گئے، تو ان کے عہدے، ان کی ڈاکٹریاں اور ان کی ڈگریاں اور ان کے پیسے، ان کی دولتیں، ان کی گاڑیاں تو یہیں پڑی رہیں گی۔ آپ کے ساتھ قبر میں کیا جائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا۔ آپ کے ساتھ تو وہ نیکیاں جائیں گی جو آپ کے بچے کریں گے اور آپ قبر میں اس کی کمائی کھائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دنیا کا کوئی سامان کام نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد وہ نیکیاں کام آئیں گی جو ہم خود کریں گے اور اپنے بچوں کو نیکیوں پہ لگائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ خود بھی نیک بننے کی نیت کریں، اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی نیت کریں، خود بھی دین سے جڑیں، اہل دین سے جڑیں، اور اپنے بچوں کو بھی اہل دین سے جوڑیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر مت بنائیں، بے شک بنائیں، لیکن کچھ ان کو قرآن بھی پڑھائیں، ناظرہ بھی پڑھائیں، حفظ بھی کرائیں۔ اللہ توفیق دے تو عالم بھی بنائیں۔ عالم نہیں بنا سکتے تو حافظ بنائیں۔ 2 سال میں بچہ حافظ ہو جاتا ہے، 3 سال میں بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو سنت سے مزین کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اپنے نبی کے طریقے میں کتنا نور ہے، اپنے نبی کے طریقے میں کیا عزت ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کا یہ ذہن نہ بنایا
تو وہ مدرسے میں آئے گا تو سفید لباس پہن کے آئے گا، جب شادیوں میں جائے گا تو کہے گا ابو وہاں سارے بچوں کو پینٹ شرٹ ہوگی، پھر مجھے بھی پینٹ شرٹ لے کے دینا، اس لیے کہ آپ نے ذہن نہیں بنایا۔ یہاں وائٹ سوٹ پہن کے آئے گا اور وہاں جائے گا تو پینٹ شرٹ پہن کے جائے گا۔ اس لیے بھائیوں اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنی قبروں کی فکر کریں، قیامت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ دنیا فانی ہے، یہاں کون رہتا ہے؟ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ تو آپ سارے بھائی اپنی آخرت کی فکر اور اپنی آخرت کے لیے محنت، اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے کی فکر فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بہت سے لوگ، بھائی اس کو آواز دینا، بہت سے لوگ آج کل بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اذان ہو جائے۔ ایک بات تو عرض کرنی تھی جو اذان کی وجہ سے بیچ میں روک دی تھی، دو باتیں اور ذہن میں آئی ہیں، تو تین باتیں عرض کرتا ہوں میں آپ سے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت فلسطین میں، غزہ میں کتنی بڑی قیامت برپا ہے، کیا ظلم و ستم، کتنی بربریت اور درندگی کا وہاں عالم ہے کہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں بچے، عورتیں بموں میزائلوں کی نظر ہو رہے ہیں، اور ساری زندگی انسانیت کا درس دینے والے آج خود درندے بن گئے ہیں۔ درندے بن گئے ہیں۔ درندوں میں بھی کوئی شرم اور حیا ہوتی ہے، ان بے حیاؤں میں اتنی بھی شرم اور حیا نہیں رہی۔ ہسپتالوں پہ بھی انہوں نے بم برسا دیے، مدرسوں پہ بھی برسا دیے، اسکولوں میں بھی برسا دیے، اور ساری زندگی ہمیں یہ دشنام دیتے رہے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور یہ چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں، اور یہ زانی کو سنسار کرتے ہیں، اور یہ انسانیت کے بارے میں یہ بڑے ظالم ہیں، بڑے پتھر دل ہیں۔ یہ الٹے سیدھے جملے وہ سوشل میڈیا پہ چھوڑ کر ہمارے خلاف ایک میدان بناتے تھے، لیکن اللہ بڑا زبردست ہے، اللہ بڑا قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیتے جی ان کا پردہ چاک کر دیا، اور جو ڈرامہ انہوں نے رچا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو فیل کر دیا، اور دنیا کو دکھا دیا کہ انسان کون ہے اور جانور کون ہے۔ اور ہم تو پہلے بھی ان کو جانور سمجھتے تھے، ہم نے تو کبھی ان کو انسان نہیں سمجھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انہی کے بارے میں فرمایا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، کہ جانوروں میں بھی کچھ سمجھ ہے، ان کم بختوں میں تو جانوروں جیسی بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو اس وقت اسرائیل کھل کر دہشت گرد بن گیا ہے، اور اس کے ہم نوا بھی دہشت گرد بن گئے ہیں، اور امت مسلمہ کا خون بہا رہے ہیں اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ اب ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی ناطے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے پاس پہنچیں، لیکن ہم نہیں پہنچ سکتے، ہماری بے بسی ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن بھائیو،
کسی طریقے سے ان کی امداد، کسی طریقے سے ان کی مدد، کسی طریقے سے ان کو قوت اگر ہم پہنچا سکتے ہیں تو یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں، اور بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ اپنے لیے دعائیں بعد میں کریں، ان کے لیے پہلے کریں، اس لیے کہ وہ اس وقت بڑی پریشانی میں ہے۔ دعائیں کریں۔ اور ہمارے بہت سے بڑے بڑے ادارے کے اکابر نے ان تک امداد پہنچانے کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، تو ان سے رابطے کر کے ان کو امداد پہنچائیں۔ اور تیسرا طریقہ ان کی امداد کا یہ ہے کہ ان پر بم اور میزائل برسانے والوں سے سوشل بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ان کی مصنوعات کا بے دھڑک استعمال ان کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ مزید پیسے اکٹھے کر کے ہمارے بچوں پہ بم برساتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم میزائل نہیں پھینک سکتے تو پیپسی اور نیسلے تو چھوڑ سکتے ہیں، میک ڈونلڈ تو چھوڑ سکتے ہیں، اور جو ان کی مصنوعات ہیں بہت چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کو ہر چیز مل جائے گی کہ یہ پاکستان کی مصنوعات میں سے ہے اور یہ یہودیوں کی مصنوعات میں سے ہے۔ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، اس طرح سے تو ہم اپنے دشمن کو کمزور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو بھائی اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہماری لائن سے متعلق نہیں ہے لیکن ممبر کا وہ تقاضا ہے، ہماری لائن سے متعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق تو تبلیغ سے ہے، ہم تو در بدر دھکے کھانے والے مسافر ہیں یا پھر خانقاہ کے گوشہ نشین ہیں، اور ہمارا کوئی اس کے علاوہ کوئی ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ لیکن ممبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ممبر اس بارے میں بھی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ واضح کرے کہ اس موقع پہ اللہ اور اس کے نبی کا حکم کیا ہے۔ ان قریب پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور ان الیکشنوں میں لوگ نامزد ہوں گے ملک کو چلانے کے لیے۔ الیکشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ نامزد کرنا جو ملک کو چلائیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ 20 سال سے 25 سال سے آپ کی جو عمریں ہیں اس حساب سے جس کیٹیگری کے اور جس کنڈیشن کے حکمران ہمارے اوپر آ رہے ہیں، کیا آپ ان کی حکمرانی سے مطمئن ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے سارے۔ یہ میں نے اپنی مدرسے اور مسجد کی کمیٹی سے پوچھا نہیں ہے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، لیکن یہ میں نے کہنی ہے، چونکہ میں ہر جگہ آج کل یہ کرتا ہوں۔ حالانکہ میرا تعلق سیاست سے نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی الحاق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، لیکن ہماری خاموشی نے اس ملک کا بڑا نقصان کیا ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا آج ہماری مجبوری ہے کہ ہم امت مسلمہ کو یہ بتائیں کہ ان تختوں پہ بٹھانے کا اہل ہے کون۔ امت مسلمہ نے یہ ذہن بنا لیا ہے، مصلی کے لیے تو مولوی ہے، تخت کے لیے تو کوئی سیکولر ہے۔ یہ ہماری اپنی تقسیم ہے، یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی منشا کے خلاف، نبی کی منشا کے خلاف اور صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی نے خلیفہ نہیں بنایا کسی کو، ہمارے نبی نے کسی کو اپنے تخت پہ نہیں بٹھایا، ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پہ ضرور بٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پہ بٹھایا۔ ہمارے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے، جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ علی خلیفہ کون بننا چاہیے، فرمایا جس کو اللہ کے نبی نے دین میں ہمارا امام بنایا ہے اس کو ہماری دنیا کا بھی امام ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آپ میری بات سمجھ گئے یا آپ کی ساری توجہ نعروں کی طرف چلی گئی تھی؟
پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں سمجھے، جو مسلح کے حقدار ہیں وہی تخت کے حقدار ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے، یہ میری نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو صحابہ کی سیرت سے، حضرت علی کی سیرت سے نکال کے عرض کی ہے. اس کی نیت کریں، اس کی نیت کریں کہ ہم ایسوں کو آگے نہیں لائیں گے کہ جو اللہ کے باغی ہیں، ہم ان کو آگے لائیں گے جو اللہ اور اس کے نبی کے وفادار ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے ملک میں دین ترقی کرے گا، اور جب دین ترقی کرے گا تو دنیا ترقی کرے گی. آپ کی دنیاوی ترقی دین کی ترقی پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ کا کفار کے ساتھ نظام اور ہے، مسلمانوں کے ساتھ نظام اور ہے. مسلمانوں کی ترقی تبھی ہوگی جب ان کا دین ترقی یافتہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر ایمان ہو، تقویٰ ہو، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ورنہ پھر مہنگائی، مصیبت، قحط سالی، پریشانی، لڑائی، بدامنی، یہ ساری چیزیں. اس لیے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس الیکشن میں آپ نے کس کا دست و بازو بننا ہے. بس یہ ضرور رکھیں ذہن میں کہ ہمیں اپنے تختوں پر ان کو لے کے جانے کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے جو ہمارے دین کے محافظ ہوں. ہم نے نادانی میں، ناسمجھی میں ایسوں کو آگے بٹھا دیا جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر لڑکے لڑکی کے نکاح کو آئین بنا دیا، لڑکے لڑکے کے نکاح کو آئین بنا دیا. ہم جنس پرستی کا قانون بنا دیا کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. یہ آپ کے ملک کے قوانین بن رہے ہیں، اور یہ قوانین کون بنا رہے ہیں؟ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے. اور یہ ایوانوں میں کیسے بیٹھے؟ ان کو آپ نے بھیجا ہے، عوام نے بھیجا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر موقع کا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو اچھی لگی ہو تو بھی ٹھیک ہے، کسی کو بری لگی ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اس موقع کی بات ہے. اچھا، آخری بات وہ یہ کہ آج کل بہت سے لوگ پریشان ہیں اور وہ مختلف وظائف پوچھتے ہیں. عجیب مقروض کوئی وظیفہ، بے اولاد کوئی وظیفہ، لڑائی گھر میں کوئی وظیفہ، بے روزگاری تنگی کوئی وظیفہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بچیوں کے رشتوں پہ بندش، اور یہ بیماری وہ بیماری کوئی وظیفہ. تو اب اتنے سارے وظیفے کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں ایک وظیفہ دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ سب بتائیے. کس نے وظیفہ دیا ہے؟ سب بتائیں کس نے وظیفہ دیا ہے؟ ہمارے نبی نے دیا ہے. ہمارے نبی نے دیا ہے. ہمارے نبی سے پوری حدیث سن لیجئے، پوری حدیث. ہمارے نبی کے پاس حضرت ابی بن کعب آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں بیٹھ کر انفرادی اعمال کروں، دعائیں کروں اور درود پڑھوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ دعا کے لیے کتنا ٹائم رکھوں، درود کے لیے کتنا ٹائم رکھوں؟ کیا اگر ایسے کر لوں کہ 1/3 درود پڑھوں، 2/3 دعائیں مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، بڑھاؤ گے تو زیادہ اچھا ہے. کہا جی پھر آدھا کر لوں، آدھا درود آدھا دعائیں؟ فرمایا اچھی بات ہے، بڑھاؤ تو اور زیادہ اچھا. کہا جی 2/3 درود 1/3 دعا کر لوں؟ آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، بڑھاؤ گے تو اور اچھا. کہا یا رسول اللہ بس پھر میں اب دعا ہوا چھوڑ رہا ہوں، بس میں اب درود ہی پڑھتا رہوں گا. آپ علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا اِذًا تُكْفَىٰ هَمَّكَ وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنبُكَ، جب تو ایسے کرے گا اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیرے غم دکھ درد دور کر دے گا. بھائی جس کو پریشانی ہے نا، پڑھو درود. ہر درد کی دوا صلی علی محمد. پڑھتے جاؤ، اپنے مسائل اللہ سے حل کرواتے چلے جاؤ. درود شریف کی کثرت کریں، خود بھی، بچوں کو بھی، اپنے گھروں میں بھی. کوئی بھی مسئلہ آ جائے نا گھر میں، سارے گھر کو بٹھاؤ اور کہو پڑھو درود. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ درود پڑھ کے اس کے بعد مانگو دعا. دیکھو اللہ کیسے مسائل حل کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی یہ جتنے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ ٹائم تبلیغ میں لگائیں تاکہ آپ حضرات کے اندر دین کا شوق پیدا ہو
اور آپ کے اندر یہ ٹیکنیک آ جائے، یہ حکمت اور بصیرت پیدا ہو جائے کہ اپنے گھر میں دین کا ماحول کیسے بنانا ہے، اور فضائل اعمال کی کتاب خریدیں، روزانہ اپنے گھر میں 15-20 منٹ ضرور پڑھیں تاکہ اس سے ہمارے گھر کا ماحول نورانی بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہمارے اب تک کے کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، زبان کو پاک فرما، ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک فرما۔ اے اللہ، بال بال سے اے اللہ اپنے ذکر کو جاری فرما، اپنے نور سے ہمارے نور کو ہمارے وجود کو منور فرما۔ اے اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ، مسلمانان غزہ اور مجاہدین حماس کو ہمت اور صبر عطا فرما، ان کو قوت عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما، ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کے دشمنوں پہ اپنا قہر نازل فرما، اپنا عذاب نازل فرما۔ اے اللہ، ان کو موذی متعدی بیماریوں میں مبتلا فرما۔ اے اللہ، ان کو ایسے موذی اور متعدی بیماریوں میں مبتلا فرما کہ یہ ایک دوسرے سے بھاگنے لگ جائیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ تو فرعونوں سے بڑے فرعون ہیں کہ فرعون نے تو بچے ذبح کیے، بچیاں چھوڑ دیں۔ اے اللہ، انہوں نے تو بچے بھی اڑا دیے، بچیاں بھی اڑا دیں، گھر بھی اڑا دیے، زخمی بھی اڑا دیے، ہسپتال بھی اڑا دیے، ڈاکٹر بھی اڑا دیے۔ اے مالک الملک، تو ان کو ایسے پکڑ جیسے تو نے فرعون اور عاد کو پکڑا، سمود کو پکڑا۔ اے اللہ، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ، سب کو ہلاک فرما۔ اے اللہ، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتار دے، بیماروں کو صحت دے دے۔ اے اللہ، بھائی فاروق صاحب نے کسی بیمار کے بارے میں بتایا، اے اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، اور بھی جتنے بیمار ہیں ان کو عافیت دے۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا دے۔ ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، قرآن کا عاشق بنا، متقیوں کا امام بنا، اپنے دین کا دائی بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، اے اللہ اس بچے کو اے اللہ قرآن کا عاشق بنا، قرآن پہ عامل بنا۔ اے اللہ، قرآن کا دائی بنا۔ اے اللہ، قرآن کو دنیا میں پھیلانے والا بنا۔ اے اللہ، اور بھی جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان تمام بچوں کو پکا حافظ بنا، قرآن پہ عامل بنا، قرآن کا عاشق بنا۔ اے اللہ، قرآن کو زندگی بھر سینے سے لگانے والا بنا۔ اے اللہ، ان کے اساتذہ کو، اے اللہ حضرت مولانا خیام صاحب کو، اور ان کے ساتھ جو اور اے اللہ مدرسین معاونین ہیں، اے اللہ بھائی فاروق صاحب اور ان کے ساتھ جو اور معاونین ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما، آباد فرما۔ اے اللہ، اس سارے مجمع کے دل میں جو جائز ارمان ہوں، اے اللہ ان کے سارے وہ ارمان پورے فرما۔ اے اللہ، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے دلوں میں اپنی اپنے نبی کی اور دین کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، اس کی افواج کی حفاظت فرما، اس کے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیک دیانتدار، اے اللہ نیک دیانتدار، اے اللہ رحم دل دیندار حکمران عطا فرما۔ اے اللہ، مزید اس عوام میں لٹنے کی اے اللہ ہمت نہیں ہے، اب تو ان کو دیانتدار اور دیندار اور رحم دل حکمران عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے نبی کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کی تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما۔ اے اللہ، اس کے فیض کو تا قیامت جاری اور ساری فرما۔ اور بھی جتنے یہاں اس شہر میں آس پاس میں مدارس ہیں، اے اللہ ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔